बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर जो इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर चल रही है, वो ख़बर सुन के अगर आप घबरा जाएँ तो मुझे बहुत अफ़सोस होगा, क्योंकि आपने घबराना नहीं है। ये इमरान खान साहब ने आपको झूठा लारा लगाया था। मैं आपको झूठा लारा नहीं लगा रहा, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर बता रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन चूँकि बड़ी सेंसिटिव है, ये आला अदलिया से मुतल्लिक है, तो लिहाजा हाथ बचा के लेकिन खुले अंदाज में मैं ये बात, क्योंकि जो मुबहम बात होती है वो नहीं करनी चाहिए। वो मेरे दोस्त कहते हैं कि वो समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो ज़रा खुल के बात करनी चाहिए। मैं खुल के आपके साथ बात करूँगा, अगरचे सेंसिटिव है इसके बावजूद। ख़बर जो चल रही है वो है कि जी के जो 4 बदनामे ज़माना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया के जजेस थे, उन 4 बदनामे ज़माना जजों को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से एक तरह से, मैं थोड़ा सा ना, ये चूँकि सफ़र में हूँ तो सफ़र में थोड़ी सी रायतें होती हैं, वो आपको देनी चाहिए। एक तो ये मैं ये लगा के आपसे बात कर रहा हूँ, चार्ज नहीं मैं कर सका, सफ़र में था मुसलसल। इस वक्त मैं फ़्लोरिडा में हूँ, तो ख़बर और फिर टाइमिंग का भी इशू है कि मैं लेट आपके साथ मुलाकात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी दिन का आगाज़ हुआ है। और अच्छा, बहरहाल ये अपनी जगह पे प्रॉब्लम रहने हैं। पीर को इंशाल्लाह, पीर मंगल को वापसी है, तो फिर जो है वो रूटीन में हम वापस आ जाएंगे। तो ख़बर जो है वो ये है कि पाकिस्तान की मीडिया पर चल चुकी है, आप सुन चुके हैं कि एक जुडिशल कमीशन के पास 4 कंप्लेंट्स थी जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़, जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब के ख़िलाफ़, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के ख़िलाफ़। और इन तीनों के ख़िलाफ़ मैं तरतीब थोड़ी सी उलट कर गया। साकिब निसार सबसे सीनियर थे, बंदयाल साहब उनके बाद थे और एजाज़ुल एहसन साहब आखिरी नंबर पर हैं। अब तरतीब ये है कि बंदयाल साहब के जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई है। काजी फ़ायज़ इलाही साहब पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो एजाज़ुल एहसन साहब हैं। तो लिहाजा एजाज़ुल एहसन साहब की कुर्सी ख़तरे में बहरहाल थी। जो बज़ाहिर लग रहा है, जिसको मैंने आपसे कहा कि आपने घबराना नहीं है, कि आप यानी कि बड़े बदनामे ज़माना, पॉलिटिकल माइंड वाले, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाले, पाकिस्तान के जर्नैलों के साथ मिलके जो रवायत रही है पाकिस्तान की आला अदलिया की, कि ये पाकिस्तान के कुछ चंद तलब जर्नैलों के साथ मिलके पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपनी मनमर्जियाँ करते हैं, फ़ायदे लेते हैं और अपनी आने वाली नस्लों तक जज और जर्नैल फ़ायदे मुंतकिल करते हैं। और सारे नहीं, ज़ाहिर है, लेकिन बात इदारों तक आती है, ये अफराद होते हैं और इनकी बदअमालियाँ चूँकि एक लीगल हैसियत इख्तियार कर जाती हैं। जब कोई जर्नैल जो है वो पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगाता है, तो फिर उसका जो कह लें कि असर उसके इदारे के ऊपर भी पड़ता है, कौम के ऊपर भी पड़ता है, ज़िम्मेदारी इदारे के ऊपर भी आयद होती है। अदारा उसमें जितना मर्ज़ी बेगुनाह हो या उसकी मर्ज़ी हो ना हो, लेकिन डिसिप्लिन बाय डिफ़ॉल्ट जिसको हम कहते हैं कि उसको भी इस धंधे में घसीटा जाता है, वो शामिल होते हैं। तो एजाज़ुल एहसन साहब जो हैं वो और उन जैसे दीगर जज साहिबान जो 7वें नंबर से, 8वें नंबर से, 10वें नंबर से लगाए गए, आपको इस खबर के बाद जो चल रही है कि उनको एक क्लीन चिट एक तरह से दे दी गई है, आपने इस बात के ऊपर बिल्कुल नहीं घबराना। सारे वो जज, ये बात आज आप इस फ़कीर की लिख के रख लें, वरना ये मुल्क नहीं चलेगा, वरना ये मुल्क जो है इसकी कहानी ख़त्म। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला खाक में बदहन, अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर, हमारे बच्चों ने सर वहीं पे रहना है, हमारे बाप दादा की कब्रें वहाँ पे हैं, हमने कहीं नहीं जाना। इन जो पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, इनके बच्चे जो हैं, इनकी जो है ना नेशनैलिटी है, इनके पास 2-2 पासपोर्ट हैं। 3 महीने का वीज़ा लग्या, वापस आ रहा भाई, पीर मंगल ਨੂੰ वापस आ रहे हैं, नौकरी करन आए सी, नौकरी कर ली, वापस आ रहे हैं। तो ये जो है, ये कहते हैं ये सारे मुल्क इनके हैं। तो इनको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इन जैसे 2 नंबर जजेस को अगर तहफ़्फ़ुज़ मिल गया पाकिस्तान के अंदर, इन जैसे जिनके इनके साथ गठजोड़ करने वाले जर्नैलों को अगर पाकिस्तान के अंदर तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, तो फिर कुछ छाड़ बुरा ही लो सर, मुल्क नहीं चलना।
تو ان کے ساتھ ہونا ہے تطہیر کا عمل. اس فقیر کی بات لکھ لیں, یہ ہونا میں بربنائے اطلاع, یہ جو میری رائے ہے یہ کسی نہ کسی اطلاع کی بنیاد کے اوپر, کسی نہ کسی خبر کی بنیاد کے اوپر ہے کہ ان کے ساتھ یہ والا کام ہونا ہے, تطہیر کا عمل ہونا ہے. سپریم کورٹ کو ان سیاست زدہ ججوں سے پاک کیے بغیر چارہ نہیں ہے. فوری طور پر سپریم کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں. باقی ہائی کورٹس میں جو گند گلزار صاحب, ثاقب نثار صاحب اور بندیال صاحب ڈال گئے ہیں, وہ اگلے 20 سال, کوئی اللہ تعالیٰ کوئی سبیل کرے سو کرے, اگلے 20 سال ہمیں پولیٹیکل سیاسی ججوں کا سامنا رہنا ہے. یہ خرابیاں کرتے رہیں گے. خبر کی طرف میں آتا ہوں کہ ان کے خلاف کمپلینٹ تھی اور شکایت تھی. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کسی جج کے خلاف کوئی ضابطے کی خلاف ورزی کی کوئی کمپلینٹ آئے, شکایت آئے, تو پھر جو چیئرمین ہوتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے, وہ اپنے ایک سینئر جج کو مارک کرتے ہیں کہ یار یہ شکایت آئی ہے, اس کو دیکھ لیں کہ اس میں کوئی دم ہے, اس شکایت میں کوئی حقیقت ہے. تو وہ چیک کرتے ہیں قانونی اعتبار سے, اس کو انالائز کرتے ہیں اور پھر اپنی اوپینین سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوا دیتے ہیں. پھر اگلا فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ہوتا ہے. تو رپورٹڈلی سردار طارق مسعود صاحب, ویسے بائی دا وے میں نے, چونکہ میں پردیس میں ہوں, میں نے اپنے جو دوست احباب ہیں وہاں پر ان سے رابطہ کیا. ایک بڑی خبر جو ہے وہ قیوم صدیقی صاحب کے پاس ہے. میں نے ان سے کہا, میں کہ یار میں دس دیو, مینوں تحفہ ہی دے دیو, میں باہر بیٹھا, میرے کو خبراں نہیں کٹی. انہوں نے کہا نہیں تو کل ولاگ سنی, تو میں بھی آپ کے ساتھ ولاگ سنوں گا ان کا کل, آج نہیں وہ کر رہے, ان کے پاس کوئی بڑی خبر ہے. تو اسی حوالے سے, ججوں کے حوالے سے, تو سردار طارق مسعود صاحب کو رپورٹڈلی یہ کمپلینٹس جو تھیں وہ بھجوائی گئی تھیں. ان میں 3 ججوں ثاقب نثار, بندیال صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف جو کمپلینٹ تھی اس میں کیس یہ تھا کہ کوئی کیس تھا, ایک یہ بینچ تھا تینوں کا, اور اس میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ جس کو سود مرکب کہتے ہیں کہ سود پر سود والا جو معاملہ تھا وہ چیلنج ہوا تھا. تو انہوں نے اس کو سنگل انٹرسٹ, یعنی کہ ایک دفعہ سود پر سود نہیں کہ بس جو سود ہے وہ آپ کو دینا ہے, وہ فیصلہ کیا تھا, کورٹ کو بھجوا دیا. ان کا کہنا تھا کہ جی کہ انہوں نے کوئی بے ایمانی کی ہے, اور ثاقب نثار صاحب نے اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے لیے نیچے جو کورٹ تھی متعلقہ اس کو مینج کیا تھا. یہ الزام ہے, یہ ثابت نہیں ہو سکتا تھا, اور اصول یہ ہے کہ کسی جج کو اس کے عدالتی کام کی وجہ سے انٹل انلیس کہ کوئی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ناقابل تردید شواہد اور ثبوت ہوں کہ جی اس بندے نے یہ پیسے پکڑ رہا ہے, یہ جج, اور پیسے لے کے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے, کچھ اس طرح کی کوئی چیزیں, یا پھر اس کا باعث اتنا گہرا ہو, اتنا نظر آ رہا ہو, پھر اس کے تعصب اس کا, پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کوئی کارروائی کر سکتی ہے, ادروائز نہیں کر سکتی. اسی طرح عائشہ ملک صاحبہ نے ایک بینک سے متعلق کیس تھا, اور اس میں بھی ان کا تھا, انہوں نے ضابطی خلاف ورزی کی ہے. حالانکہ عائشہ ملک صاحبہ نے ہائی کورٹ کی جو تھی کیا اس کو کہتے ہیں جو فیصلہ تھا اس کو کہ ہائی کورٹ کے جج کے طور کے اوپر کیا تھا, تو وہ پھر سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کر دیا تھا. تو یہ تو ہو گیا ان کا معاملہ. ویسے آج کل ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوئی ہے کہ عائشہ ملک صاحبہ کس طرح جج بنی. یہ سعید چودھری صاحب ہمارے استاد ہیں, انہوں نے یہ پورا واقعہ سنایا ہے, اور پوری ان کی جو ذاتی معاملات بھی تھوڑے سے, اور جو ان کے قانونی معاملات ہیں کہ کس طرح وہ عظمت سعید صاحب ان کو بنوانا چاہتے تھے, حالانکہ نہ وہ ان کے کوئی رپورٹڈ کیسز تھے, نہ وہ نامور کوئی وکلا میں شامل تھی, نہ ان کا کوئی قطار شمار میں نہیں آتی تھی. خواجہ جو ہے نا خواجہ آصف صاحب, وہ سیال کوٹ والے, وہ جو ہے میں بھی شاید وہ جو ہے بہت یوز کرتا ہوں, تو وہ جو ہے خواجہ صاحب, انہوں نے کہا کہ جی نہیں یہ بڑی میرٹ کے اوپر ہوئی ہے. سر کیڑی میرٹ دیتے ہوئی ہے, کون سا میرٹ ہے, 7ویں نمبر تو 5ویں نمبر تو یہ میرٹ ہوتا ہے. شرم آنی چاہیے ہمیں اس طرح کی بات کرتے ہوئے. خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کون سی انہوں نے پارٹیاں ہر وقت بھگتانی ہوتی ہیں کہ میں نے میرٹ پہ چیک کیا تھا, پتہ کروایا تھا, سب کچھ ٹھیک تھا. عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ, سر یہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں چیف جسٹس سوچ کے لگایا جاتا ہے
کہ فلاں نمبر سے فلاں جج کو لے کے آئیں گے، اپنا بندہ ہے، اور 2020 سے میں مثال دے رہا ہوں کہ آج سے 30 سال بعد یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا اور اپنا بندہ ہوگا۔ یہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جن کو یہ فون شون کیا کرتے ہیں، جن کی یہ پارٹی ہیں، خواجہ آصف صاحب مسلم لیگ نون کے اندر یہ ان کی پارٹی ہے۔ تو بہرحال مسلم لیگ نون جانے اور خواجہ صاحب جانے، ان کی آپس کی سیاست ہے، لیکن فیکچول بات یہ ہے۔ تو یہ سارے جج فارغ ہونے ہیں۔ میں آج آپ کو جو خبر بتا رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ جو سینیارٹی الجہاد ٹرسٹ کیس کا ایک دفعہ سے پھر سے جو ہے اس کو ایگزامن ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو پھر پاکستان میں چلا لو سر، پھر یہی کچھ ہونا ہے۔ تو لہٰذا جو پولیٹیکل سائنس کی لاجک ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس طرح کے 2 نمبر جج جو اپنی مرضی کے لیے، سہولت کاری کے لیے سپریم کورٹ میں کہ فلاں اتنے سال بعد وہ چیف جسٹس ہوں گے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ الجہاد ٹرسٹ کیس کی روشنی میں ان کو فارغ ہونا ہے، نہیں تو یہ ملک نہیں چلے گا۔ تو بہرحال طارق مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے یہ والے جناب 4 بندوں کا تو کہہ دیا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں مقدمہ نہیں چل سکتا، ریفرنس نہیں چل سکتا، لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا تھا کہ سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف بھی ایک شکایت بھیج دی گئی تھی۔ وہ کیوں بھیج دی گئی تھی؟ کس لیے کہ وہ انکوائری کر رہے تھے، وہ پروب کر رہے تھے ان ججوں کے خلاف۔ ان ججوں میں ایک اور جج ہے جن کا نام ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، وہ ٹرکوں والی سرکار، وہ جنہوں نے جن کے ساتھ پارٹی گینگ اپ کرتے ہوئے بندیال صاحب نے کہا تھا کہ میں نے خاموش پیغام بھیجا تھا ان کو اپنے ساتھ بینچ میں بٹھا کے۔ سر ان کے خلاف بھی ایک شکایت ہے، اور سردار طارق مسعود صاحب کے پاس ہی ہے وہ شکایت۔ اور یہ اگر ان کے تو انہوں نے اگر ڈسکلوز کر دیا کہ جی ان کے خلاف نہیں بنتا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس آنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سادہ سا، اور میری جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شاید جو قیوم صدیقی صاحب ہیں ان کے پاس بھی یہی خبر ہو۔ یہ میری اسیسمنٹ ہے، میرے پاس خبر نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس پہلے خبر تھی کہ جو سردار جو طارق مسعود صاحب ہیں ان کے خلاف جو حرکتیں ہو رہی ہیں، جو کچھ وکلا، کچھ چیمبرز، بڑے بڑے چیمبرز جو ایکٹیو ہوئے ہیں، وہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو بچانے کے لیے ایکٹیو ہوئے ہیں۔ اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بچنے والوں میں سے نہیں ہیں، نہ اعجاز الاحسن اس مقدمے میں بچے ہیں، نا باقیوں میں نہیں بچنے والے۔ وہ باقی کون سے مقدمات ہیں؟ باقی مقدمات یا شکایتیں ہیں، یا شکایت سے زیادہ مقدمہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بس پکڑ دکڑ کے سپریم کورٹ میں بٹھا دیے گئے ہیں، سینیارٹی سے ہٹا اٹھو کے۔ اعجاز الاحسن صاحب تو خیر اس ضمن میں نہیں آتے، لیکن ان کا باعث جو ہے وہ بڑا کھلا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ تو ان کے خلاف آنے والے دنوں میں ریفرنس آئے گا اور ان کا باعث جو ہے وہ پکڑا جائے گا، اور یہ بھی گھر کو جائیں گے۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، حوصلہ رکھنا ہے۔ یہ جو ججز ہیں جو پروجیکٹ عمران خان کا حصہ تھے، یہ فارغ ہوں گے سپریم کورٹ سے، آج نہیں تو کل، بلکہ بہت جلد۔ ہم بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔